نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے ناظرین، آج آپ کو آپ کا دل دہلانے والی ویڈیو آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ بہت ہی خاص، بہت ہی ضروری ویڈیو ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود، جو پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہے، بد مذہب بد عقیدہ مفتی طارق مسعود نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ نبی کو اس نے ٹارگیٹ بنایا، قرآن مقدس کو ٹارگیٹ بنایا، اور یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ لوح محفوظ پہ جیسے لکھا ہوا تھا ویسے لکھا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں بھی غلطی اور یہاں بھی غلطی۔ وہ اس نے یہاں یہ تک کہہ ڈالا کہ قرآن کریم میں گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہے، گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے، اور نبی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ نبی سے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ کوئی وحی نازل ہوا کرتی تھی تو ادھر ادھر صحابہ کو بلاتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ لکھو بھائی۔ میرے عزیزو، یہ کیسے لوگ ہیں کہ نبی کی شان میں اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے ان کا دل نہیں دہلتا، انہیں ڈر نہیں لگتا، خوف الہی سے ان کا دل لرزب، ان کا جسم لرزب اور اندام نہیں ہوتا۔ انہوں نے قرآن کریم کی شان میں بھی گستاخی کی اور اللہ کے نبی کی شان میں بھی گستاخی کر ڈالی، اور یہاں تک کہ اللہ کی ذات میں بھی انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں انہوں نے۔ یہ دیوبندی، وہابی، یہ ایسی بدترین ناپاک قوم ہے کہ جس کے بارے میں غالباً 150 سال سے علماء اہل سنت آپ حضرات کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ابھی بنے رہیے، میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں، اس مفتی، اس جاہل، گوار، بدترین، بد مذہب، بد عقیدہ طارق مسعود کی ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں کہ آپ کا دل کانپ جائے گا کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ انداز بیاں دیکھیے، انداز کلام دیکھیے، بیان کرنے کا انداز دیکھیں، کلام کرنے کا انداز دیکھیں اس مفتی طارق مسعود کا۔ ایسا لگتا ہے اس کے الفاظوں سے کہ نبی تو بہت کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس کو معنی ہی پتہ نہیں، مطلب ہی پتہ نہیں، اس کو امی کا صحیح معنی میں صحیح طریقے سے اس کو معنی ہی نہیں جانتا یہ کہ امی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بہرحال اگر امی کا معنی سمجھنا ہے کہ امی کس کو کہتے ہیں تو اپنے علماء سے سمجھیں، اپنے علماء سے سمجھیے۔ علماء اہل سنت کو اللہ نے دماغ دیا، علماء اہل سنت کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، عقل سے نوازا، علم سے نوازا، نبی کی محبت عطا فرمائی، اور عقل اسی کے پاس ہوتی ہے، دماغ اسی کے پاس ہوتا ہے جو نبی کا سچا شیدائی ہو، نبی کے غلاموں کا سچا شیدائی ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بس بنے رہیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ یہ 5 منٹ کی گفتگو مفتی طارق مسعود کی، ابھی میں اس کی بکواس آپ کو سنوانے والا ہوں، ذرا سا تھوڑا سا صبر کر لیں۔ میرے بھائیوں، میں چند باتیں اور بتا دوں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو جو ہے اپنے قلم سے ان کا قتل کر دیا ہے۔ یہ ان کے سامنے آج تک ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے، نہ یہ، نہ ان کے باپ، نہ ان کے دادا، نہ ان کے اکابرین۔ مر گئے، وہ دنیا میں رہتے تھے، مر گئے، چلے گئے، مٹی میں مل گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کے سوالوں کا، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا آج تک یہ جواب نہ لا سکے، کیونکہ وہ شخص، اس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت جو نبی کا سچا عاشق ہے، جب بھی قلم اٹھاتا ہے تو نبی کی محبت میں اٹھاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں مفتی طارق مسعود نے بکواس کی ہے، گستاخی کی ہے، نبی کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ اب سنیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اللہ کی شان میں بھی گستاخی ثابت ہو رہی ہے اس کے بیان سے، اور نبی کی شان میں بھی، قرآن مقدس کی شان میں بھی گستاخی اس نے کی ہے، کر ڈالی، بولا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کچھ خانقاہ والوں سے کہ یہ جو پیلی بھیت کے کچھ لونڈے ہیں، ان پڑھ جاہل گوار، وہ کہاں گئے؟ اب مفتی طارق مسعود کا جواب دو، نکل کے آؤ، کہاں، کون سے بل میں تم گھس گئے ہو، کون سی کٹھیا میں جا کے چھپ گئے ہو، کون سا لحاف تم نے اوڑھا ہے گرمی کے موسم میں بھی، اور منہ نہیں نکال رہے اپنا؟ نکل کے آؤ، بلوں سے باہر نکلو، بھٹوں سے باہر نکلو، کمروں سے باہر نکلو، اے پیلی بھیت کے گنڈو باہر نکلو، اور مفتی طارق مسعود کو منہ توڑ جواب دے دو۔ نبی کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے، قرآن کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اللہ کی شان میں بھی اس نے تنقیص کی ہے، نقص اس کی باتوں سے نقص لگ رہا ہے، گستاخی ثابت ہو رہی ہے اس کی باتوں سے اللہ کی شان میں بھی۔ تو جو ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے، دم خم ہے، تو مفتی طارق مسعود کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر ڈالو۔ اگر آپ کے پاس کچھ بایو ڈاٹا ہے، کچھ آپ کے اندر مواد ہے، کچھ علم ہے، کچھ ہے آپ کی دکان میں، تو وہ پیش کیجئے، قوم کے سامنے بتائیے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، اور اس کی باتوں کا رد کیجئے، اس کی باتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیجئے۔ ایک اور ہے مفتی خورشید صاحب، بہت بڑبڑا رہے تھے، بہت نکل کے کود جا رہے تھے، پھدک رہے تھے، مفتی کلیم حنفی کو کیا کہہ رہے تھے، اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ کہہ رہے تھے، اپنے باپ کے لیے، اپنے پیر کے لیے تو سب کچھ کہہ رہے تھے، کیا نبی کے لیے تم نہیں بول سکتے؟ کیا نبی کے بولنے کے لیے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، قرآن مقدس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں لوگ، بدعقیدہ، بد مذہب، اللہ کی شان میں گستاخی تک کر ڈالی۔ تو تم کہاں چھپے ہو؟ نکل کے آؤ، بلوں سے باہر نکلو، بھٹوں سے باہر نکلو، کمروں سے باہر نکلو، اور ان گستاخوں کو جواب دو، ان کو بتاؤ کہ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے، اور قرآن کیسا نازل ہوا تھا اور آج کیسا ہے، قرآن کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ارے قرآن تو وہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے، میرا رب فرماتا ہے قرآن مقدس کے شروع میں ہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اب وہ بکواس کر رہا ہے کہ گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ ارے اللہ نے پہلے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں ہی بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی بھی شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ غلطی تو دور کی بات ہے، رد و بدل تو دور کی بات ہے، شک تک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک مت کر لینا۔ اور یہ بکواس کرتا ہے خبیث، خدا تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ یہ شان، قرآن مقدس کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آئیے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آگے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے ویڈیو۔ کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے،
وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے, لیکن یہاں لنصفعن پہ 2 زبر ڈلے ہوئے ہوں گے, الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ سن لیجیے وجہ اس کی, بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی, بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا.